کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تیرے قتل کی سازش ہو رہی ہے. جہاں پر ان لوگوں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہو بہو عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ انسان وہاں کھڑا کر دیا. وہ لوگ پہنچے اور قتل کر دیا، خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. لیکن ایسا نہیں. ان لوگوں کے آنے سے پہلے ایک انسان جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کا تھا وہ کھڑا تھا، لوگوں نے اس کو قتل کیا. اور اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے زندہ بالکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. یہ ہے اللہ کا کمال. بغیر کسی لفٹ کے، بغیر کسی سیڑھی کے اللہ کے کمال پہ مسلمانوں ایمان رکھو. کتنا بڑا کمال ہے اللہ تعالیٰ کا. زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ڈائریکٹ. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس زمین پہ بھیجیں گے اور پائی پائی کا حساب کریں گے. ان یہودیوں کی پائی پائی، یہودیوں کا سردار دجال آئے گا، دجال. اور دجال کو بھی عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے باب لد کے پاس، باب لد کے پاس. اور باب لد مسجد اقصی کے آس پاس ہے. وہیں پر یہودیوں کے سردار لیڈر دجال قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. مسلمانوں، یہ مسجد اقصی اور یہ علاقہ بہت ہی مقدس علاقہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنرہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اور پھر تاکہ وہ مسجد اقصی جس کے طرف چاروں طرف نے برکت دے رکھی ہے ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ مسجد اقصی بہت بابرکت والی جگہ چاروں طرف اس طور پر ہے کہ اس کے آس پاس نہریں بہتی ہیں، پھولوں کے باغات ہیں، انبیاء کرام کا مدفن ہے، وہ مسکن رہا ہے انبیاء کرام کا. اس اعتبار سے کہا کہ وہ مسجد اقصی جس کے چاروں طرف میں برکت دے رکھی ہے. اللہ اکبر. تو معراج کی جگہ ہے یہ اسراء اور معراج کی جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شروعات جو آسمان پہ گئے وہ مسجد اقصی کے پاس ہی سے گئے آسمان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسراء اور معراج کی جگہ ہے وہ. یہ شام کا علاقہ میدان محشر بھی ہے. میدان محشر بھی ہے. قیامت کے قریب ایک آگ آئے گی جو صبح میں، دوپہر میں اور شام میں لوگ کو دھکیلتے پہنچا دے گی شام کے ایریا میں. وہیں پر میدان محشر ہوگا، وہیں پر میدان محشر ہوگا شام کے ایریا میں. شام کے علاقے میں یہ آگ دھکیلے گی انسان کو. مارے ڈر کے انسان بھاگتا جائے گا بھاگتے وہی پہنچے گا. اللہ اکبر. محترم سامعین کرام، میں بات کر رہا تھا مسجد اقصی کی. مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اقصی کا معنی ہوتا ہے بہت دور. چونکہ مسجد اقصی یہ مسجد حرام سے بہت دور ہے اس لیے مسجد اقصی کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے. بہرحال تو یہ محشر کی جگہ ہے. شام کا ایریا یہ محشر کی جگہ ہے. پورے زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے. اور دوسری مسجد کون سی ہے؟ یہی مسجد اقصی ہے. یہی مسجد اقصی ہے. روایات کے خلاصے کے طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی شروعات کی
تو اللہ نے حکم جاری فرمایا کہ اب رہنے دو، جتنا تم نے کام کر لیا رہنے دو، بقیہ تعمیر تیرا بیٹا سلیمان علیہ السلام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ کتنے نیک نبی تھے اور اللہ نے کیسے دعا قبول فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام جب اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، مسجد اقصی کی تعمیر سے فارغ ہوئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ سے 3 دعائیں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا، سلیمان علیہ السلام نے، اے اللہ تعالیٰ میں جو فیصلہ کروں میرا سارا کا سارا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، میرا سارا کا سارا ججمنٹ بالکل اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔ اللہ کو یہ دعا فرمائی۔ بہت بڑے بادشاہ ہیں، بہت بڑے بادشاہ ہیں، نبی ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کروں تیرے فیصلے کے مطابق ہو جائے، کوئی گڑبڑ معاملہ نہ ہو۔ کتنا تقوی اور پرہیزگاری دل کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسی سلطنت عطا فرما کہ دنیا جب تک قائم رہے کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ یہ دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری دعا کیا فرمائی؟ تیسری دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ جو بندہ بھی نماز پڑھنے کے خاطر اس مسجد اقصی میں آئے، بیت المقدس میں آئے، تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ انسان نماز پڑھنے کے بعد ایسا پاک صاف ستھرا ہو جائے، اس دن کے جیسا ہو جائے جس دن ماں نے اس کو جنا تھا، پیدا ہوا تھا، جس دن ماں کے پیٹ سے، ایسے گناہوں سے صاف ہو جائے۔ یہ تو دعا فرمائی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے بارے میں کیا فرمایا، غور کیجئے۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی پہلی دونوں دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اور دنیا جانتی ہے سلیمان علیہ السلام کی دونوں دعا قبول ہو چکی ہے، دنیا جانتی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے فیصلے بہت صحیح کریکٹ ہوا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کی سرٹیفکیٹ جاری فرمایا ہے، یور ججمنٹ از کریکٹ، ذرہ برابر بھی غلط نہیں۔ کیوں؟ دعا فرمائی تھی۔ قرآن میں ذکر ہے، قرآن کا تفسیر مطالعہ کیجئے، دیکھیے گا ان کے فیصلے کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی تعریف فرمائی ہے، بالکل صحیح فیصلہ آپ نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی کہ فیصلہ بالکل صحیح ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ دعا قبول فرما لی، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، آپ قرآن کی تفاسیر کو دیکھیے اور پڑھیے۔ دوسری دعا جو قبول ہوئی وہ یہ، ایسی حکومت عطا فرما، ایسی حکومت، ایسی بادشاہت کہ جب تک دنیا قائم رہے ویسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کی جو چیزیں ہیں اس کو مل جائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے وارث ہوئے، کس چیز کے وارث ہوئے؟ کیا دولت کے، روپے پیسے کے، سونے چاندی کے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیونکہ ایک اصول یاد رکھیے گا زندگی میں، انبیاء کرام جو بھی جائیداد چھوڑ کر کے جاتے ہیں، جو بھی پراپرٹی چھوڑ کر کے جاتے ہیں، ان کی اولاد کو اس میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ان کی جو پراپرٹی ہوئی انبیاء کرام کی، دولت کی، زمین کی، جائیداد کی، سونے کی، چاندی کی، جواہرات کی، وہ کسی کو اس میں ان کی اولاد کو حصہ نہیں ملے گا، کسی کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ انبیاء کرام کا اسپیشل حکم ہے، یہ یاد رکھے گا، عام انسانوں کے جیسا نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے والد کے وارث ہوئے، کس بات کے؟ علم کے اور نبوت کے۔
नबी बनाए गए सुलेमान अलैहिस्सलाम। और इल्म तो इतना अता फरमाया कि कुरान ने उसकी तारीफें की हैं। कुरान के अंदर, कुरान में उसका बिल्कुल जिक्र मौजूद है। देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितना इल्म अता फरमाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों के, जानवरों के बोलियों का इल्म अता फरमाया। तमाम जानवरों की बोलियां, परिंदों की बोलियां, क्या बोल रही है, कौन सा परिंदा क्या बोल रहा है, क्या बातचीत हो रही है परिंदों की, जानवरों की, ये सारा का सारा इल्म अल्लाह ने अता फरमाया। कुरान के अंदर खास तौर पर इस बात का जिक्र है कि परिंदों की बोलियों का अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया है। तो मुहद्दिसीन किराम ने, तो मुफस्सिरीन किराम ने कहा है कि यहाँ खुसूसी तौर पर जो परिंदों के बोलियों का बताया गया इल्म खुसूसी तौर पर, हालांकि तमाम जानवरों का भी बोलियों का इल्म था, इसलिए कि परिंदे उनके लिए साया करके चला करते थे। परिंदे जहां जा रहे हैं वहां परिंदे साया कर देते थे बादल के जैसे, धूप से बच जाएं, धूप ना लगे। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा कमाल था ये, कितना बड़ा कमाल था मुसलमानों, अंदाजा लगाओ। परिंदों का इल्म अता फरमाया, परिंदे साया क्या रहते थे, जानवरों का इल्म अता फरमाया। आगे फिर कुरान कहता है कि उनकी हुकूमत इंसानों पे भी थी और जिन्नातों पे भी हुकूमत थी। बहुत बड़ी बात है, जिन्नात पे हुकूमत